إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کیف نستقبل رمضان، ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں. حضرات گرامی قدر، ماہ رمضان اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ اہل ایمان کا نیکیوں کا موسم بہار ہے. سلف صالحین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ 6 ماہ تک ماہ رمضان المبارک کا شدت کے ساتھ انتظار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ خیر و عافیت سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. اور پھر رمضان المبارک آ جاتا اور اس کے اندر خوب محنت اور اجتہاد سے اللہ کی عبادت کرتے، اور جب گزر جاتا تو 6 ماہ کے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ رمضان المبارک کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، اس کے اندر جو نیک اعمال ہم کر سکے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ماہ رمضان المبارک، اس کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا. اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوب ترین عبادت روزہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا پوچھنے والے صحابی کو علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے رکھا کرو، اس کا مقابلہ کوئی دوسری عبادت نہیں کرتی. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر عبادت اللہ کے لیے ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور یہی مومن کا نظریہ ہونا چاہیے
کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا الا الصوم فإنہ لی، ہر چیز کا اجر و ثواب 1 سے 10 گنا اور 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے، الا الصوم سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ خاص میرے لیے ہے کیونکہ اس کو میں ریاکاری کو بہت کم دخل ہے، یہ خاص میرے لیے ہے اور مجھے ہی پتہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا عطا کروں گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کفا بالصوم شرفا، روزے کی فضیلت کے لیے، روزے کے بلند مرتبہ عبادت ہونے کے لیے، روزے کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ خاص میرے لیے ہے اور مجھے ہی پتہ ہے کہ میں اس کا کتنا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو شہر القرآن ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر عمرہ کیا جائے تو حج کے برابر ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتکاف جیسی عبادت رکھی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس اکیلی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ اکرام کو جو خطبہ ارشاد فرماتے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اپنے صحابہ کو ان الفاظ میں خوشخبری سنایا کرتے تھے، قد جاءکم شہر رمضان، آپ کے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے آپ پر فرض کیے ہیں، یفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اس میں سرکش شیاطین اور جنات ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی عبادت اور خیر و برکت سے محروم ہو گیا اس سے بڑھ کر کوئی محروم قسمت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، یہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب سے شروع ہوتا ہے رمضان کی پہلی رات سے ہی صفدت الشیاطین ومردت الجن، بڑے بڑے سرگنے شیاطین اور جنات کے بڑے بڑے سرگنے ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور پورا رمضان پھر کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، وفتحت فیہ ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا رمضان کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں ہوتا، ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، نیکی کے متلاشیوں، نیکی کرنے والو آگے بڑھو، نیکی کمانے کا موسم ہے، نیکی کما لو، و یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کی لت میں ڈوبے ہوئے لوگوں، گناہوں کے عادی لوگوں، اب تو باز آ جاؤ، اب تو حیا کرو، اس مہینے میں تو گناہوں کو چھوڑ دو، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کی ہر رات کو اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ آزادی کا اعلان ہر رات ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس مہینے کے اندر نیکیاں بھی کر سکیں اور اس مہینے کی خیر و برکت سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے
اس کے یا 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ رجب کے بارے میں نہیں فرمائے، شوال کے بارے میں نہیں فرمائے، ذوالحج کے بارے میں نہیں فرمائے، صرف رمضان کے بارے میں فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا سکیں اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ بہت لمبا موسم نہیں، یہ چند دن ہیں، بڑی تیزی سے گزر جائیں گے۔ اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہر سال کہ رمضان مبارک آتا ہے اور ابھی ہم سیدھے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی ہمارا ذوق عبادت بن ہی رہا ہوتا ہے تو رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کے دل میں یہ حسرتیں رہ جاتی ہیں، ابھی تو میں نے جی بھر کر قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کی تھی، ابھی تو میں نے نوافل بھی ادا نہیں کیے تھے، ابھی تو میں نے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگنی تھیں، ابھی تو میں نے یہ کرنا تھا، صدقہ و خیرات کرنا تھا، روزے داروں کو روزہ افطار کروانا تھا، لیکن رمضان گزر گیا۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم نیت کریں، نیت دل میں یہ ارادہ کریں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں اللہ کی توفیق سے اس ماہ مبارک سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا، یہ جمعرات جو آ رہی ہے، اور آئندہ خطبہ جو ہوگا وہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعہ ہوگا۔ تو انسان دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں رمضان المبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، راتوں کا قیام کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ اور اگر انسان اس سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس عزم صادق اور پختہ نیت کا اس کو اجر و ثواب ضرور ملے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ہم ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں اس ماہ رمضان المبارک کی برکات سے استفادہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ فرمایا کہ یہ ان مواقع میں سے ہے جن میں کمپٹیشن ہوتا ہے نیکیوں کے اندر، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی سبقت ہوتی ہے، مسابقہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسابقے کے لیے، مقابلے کے لیے، کمپٹیشن کے لیے جو لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کیا ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی ریس لگنے والی ہے، جنہوں نے پہلے اپنا پٹرول، اپنی ہر چیز چیک کی ہوتی ہے، انجن وغیرہ چیک کیا ہوتا ہے، گاڑی اسٹارٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جو ہی وسل ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے مسابقے کا، وہ گاڑی دوڑا دیتے ہیں۔ ان کا تو کمپٹیشن ہوا، اور جس نے ابھی گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں کی تو وہ گاڑی کو اسٹارٹ کرتے کرتے ہی کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں رمضان مبارک کے روزوں کے لیے، رات کے قیام کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دعاؤں کے لیے، رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، اعتکاف کے لیے، اور جو نیک اعمال ہیں اس ماہ مبارک کے اندر کرنے کے، ان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں۔ اس لیے کہ جس آدمی کی زندگی میں ماہ رمضان مبارک آیا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع فراہم کیے نیکی کرنے کے، شیاطین کو قید کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، نیکی کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دی، اور
نیکی کرنے کے لیے راستے آسان کر دیے، ماحول پیدا کر دیا، لوگوں کے دل میں جذبہ اور شوق۔ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں مساجد کی رونق، تو جو اس ماحول سے بھی متاثر نہ ہوا، جو اس غنیمت موقع سے بھی جس نے فائدہ اٹھا کر نیکی نہ کی، اس سے بڑا محروم قسمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے کہ پانی وافر، بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز۔ مولانا حالی نے کہا ہے نا، پانی وافر، بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ اس سے کم ہمت اور غافل دہقان کون ہو سکتا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے ممبر منگوایا، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے پوچھا جب آپ فارغ ہوئے، آج ہم نے آپ سے وہ کچھ سنا ہے جو پہلے نہیں سنتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا ان جبریل عرض علی حین ارتقیت الدرجہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ بد دعا دی، بعد من ادرک ابویہ عند الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پا لیا اپنی زندگی میں، ایک کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور پھر وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جس کے پاس آپ کا نام نامی اور اسم گرامی لیا جائے، وہ آپ کا نام پاک سن کر آپ پر درود نہیں پڑھتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کو پا لیا اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رمضان المبارک کو پا لیا، اللہ نے موقع دیا، اتنا سنہری موقع، اور پھر بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اب اندازہ فرمائیے کہ جس دعا پر جبریل امین سید الملائکہ دعا کر رہے ہوں اور رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہوں، کیا اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہے؟ اور یہ روزوں کے اندر سستی کرنا، اصحاب العذار جو عذر ہے جن کو نہیں رکھ سکتے الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے صحت مند ہوتے ہوئے رمضان کے روزے نہ رکھنا، ایک تو یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے اہم رکن ہے، اللہ کی محبوب عبادت ہے، لیکن اس پر کتنی شدید وعید سنائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، یعنی آپ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے دونوں پہلوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، حتیٰ کہ مجھے ایک ایسے پہاڑ کے پاس لے گئے جو بہت اونچا تھا اور اس پر چڑھائی بہت مشکل تھی۔ انہوں نے مجھے کہا اس پر چڑھیے، فقلت انی لا اطیقہ، میں نے کہا میں اس پہ نہیں چڑھ سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا انا سنسہلہ لک، ہم آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ میں ان کے تعاون سے اس پہاڑ پہ چڑھا، حتیٰ اذا کنت فی سواء الجبل، حتیٰ کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فاذا انا باصوات شدیدہ، تو مجھے لوگوں کے سخت رونے چلانے اور آہ و بکا کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا ما ہذہ الاصوات، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں لوگوں کی آہ و بکا اور چیخ و پکار کی؟ قالوا ھذا اواء اہل النار، یہ جہنمیوں کا رونا اور چلانا ہے، وہ جہنم میں جلتے ہوئے آہ و بکا کر رہے ہیں۔ ثم انطلق بی، پھر مجھے کچھ آگے لے جایا گیا، فاذا انا بقوم معلقین باراقیبہم مشققۃ اشداقہم
تسیل اشداقہم دما، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کے الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں، مشققۃ اشداقہم تسیل اشداقہم دما، ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ قلت من ہؤلاء، میں نے پوچھا یہ بدبخت کون ہیں؟ قال، تو انہوں نے کہا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ تھے جو روزے کا افطاری کا وقت ہونے سے پہلے کھاتے پیتے تھے، یعنی روزہ خور تھے، روزے فرض ہونے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، اور روزہ رکھنا بھی ہمارے مالک کا حکم ہے۔ یہ روزہ شوق اور رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے۔ یہ ماہ مبارک ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس مہمان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، اور استقبال کے لیے جن امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ان میں سے پہلی چیز، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول کر لے، تو جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان کا دل گناہوں کی علائشوں سے اور زنگ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب دل پر سے گناہوں کی سیاہی اور گناہوں کا زنگ اتر جاتا ہے، پھر انسان کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور توبہ کے لیے عمومی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری شرط کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے سچی معافی مانگے، اور تیسری شرط کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے کہ پھر ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق و لباد کے ساتھ ہے تو پھر انسان کو چوتھی شرط اس کے ساتھ شامل کرنی پڑے گی کہ جس کا حق کھایا ہے، جس کو ستایا ہے، اس کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرے، اس سے معافی مانگے، کیونکہ حقوق و لباد جب تک اس حق والے بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس بات کا نیت خالص کرے، کیونکہ جہاں بھی روزے کی ثواب کا ذکر ہوا وہاں فرمایا ایمانا و احتسابا، روزے دار کا عقیدہ درست ہو، وہ شرک نہ کرنے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھے، اور احتسابا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ تو جو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان ارادہ کرے رمضان سے پہلے کہ میں اس غنیمت فرصت سے فائدہ اٹھاؤں گا، روزے بھی رکھوں گا، اتنے قرآن پاک ختم کروں گا، میں اتنا صدقہ و خیرات کروں گا، روزے داروں کو روزہ افطار کرواؤں گا، اور جو نیکی کے کام ہیں ان کے اندر کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے اندر عمرہ اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اس بات کا ارادہ کرے العزم الجازم علی ترک العادات الرذیلہ، کہ وہ بری عادات کو چھوڑ دے گا، اس بات کا تہیہ کرے، جھوٹ چھوڑ دے گا، چغلی چھوڑ دے گا، گالی گلوچ چھوڑ دے گا، سگریٹ نوشی چھوڑ دے گا، نشے کی عادت چھوڑ دے گا، نمازوں کے اندر کوتاہی چھوڑ دے گا، یعنی ہر بری عادت کو ترک کرنے کا رمضان سے پہلے عزم کرے۔ رمضان بہترین مدرسہ ہے، جب ماہ رمضان میں عمل کرے گا تو انشاءاللہ یہ بری عادات ہمیشہ اس سے چھوٹ جائیں گی، وہ اچھے اخلاق کا مالک بھی بن جائے گا، نمازوں کا پابند بھی بن جائے گا، عبادت کا ذوق بھی اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو یہ احساس ہونا چاہیے، روزہ صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا کچھ نہیں اور روزہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، گالی دینا، خیانت کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا اور نمازوں میں کوتاہی کرنا، ایسی عادتیں نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت، جب آپ روزہ رکھیں فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، تو آپ کا چاہیے کہ جس دن آپ کا روزہ ہو آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، کانوں سے جھوٹ نہ سنیں، گالیاں نہ سنیں، گانے نہ سنیں، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو،
اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھیں، نہ سامنے بالمشافہ، نہ ہی سوشل میڈیا پر یا کسی اور سکرین پر، اور اپنی زبان پر کا بھی روزہ رکھیں، زبان پہ بھی کنٹرول کریں۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر روزے دار کو کوئی کسی کے ساتھ الجھتا ہے تو اس کو جوابی کارروائی بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس طرح اپنے روزے کو انسان بچائے۔ اور فرماتے ہیں کہ روزے دار کا اس پر سکون اور اطمینان وقار ہونا چاہیے، پتہ ہو کہ یہ روزے دار ہے۔ اور پانچویں چیز کہ روزے کے آنے سے پہلے روزے کے احکام کو سیکھا جائے، وہ لٹریچر لے کر پڑھیں، دروس میں حاضر ہوں، احکام سیکھیں کہ روزے کے تقاضے کیا ہیں، کن چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، سحری کے آداب کیا ہیں، افطاری کے آداب کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں روزے کے احکام سیکھنے چاہیے تاکہ ہم روزے کی اجر و ثواب مکمل طور پر اس سے استفادہ کر سکیں۔ روزے دار کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عبادت سے غافل کرنے کے لیے شیطان نے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے ٹی وی چینل اور بہت ساری ویب سائٹس پہ ان دنوں کے اندر سحری کے وقت اور افطاری کے وقت بعض اوقات اسلامی پروگراموں کے نام پر کوئی ڈرامہ سیریل دے دیا، ڈرامہ دے دیا، ان کو دیکھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ان چیزوں میں ضائع کرنے کا نہیں۔ سحری کا وقت بھی برکت والا وقت ہوتا ہے اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ان چیزوں سے الگ تھلگ انسان کو رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہمان معظم مکرم مبارک مہمان کی کما حقہ قدر کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استقبال کریں اور اس کی برکات سے بھرپور استفادہ کریں، اور اس ماہ مکرم اور ماہ مبارک کے ذریعے عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول کے حقدار بنیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ خیر و عافیت سے رمضان ہم تک پہنچائے اور ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے کہ ہم صحیح طور پر روزے رکھ سکیں، قیام کر سکیں اور باقی عبادات سر انجام دے سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، سامعین گرامی قدر، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو لوگ مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں اور ان کی ناراضگی بلا وجہ طول پکڑ جاتی ہے تو اللہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اپنے معاملات خاص کر اولو الارحام کے ساتھ ان کو رمضان سے پہلے درست کر لیجئے تاکہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اس کو کہاں سے شروع کیا جائے گا رمضان کو اور کہاں پر اس کا اختتام ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا بند کرو۔ پھر فرمایا فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، اور اگر آخری تاریخ جو ہے شعبان کی اس میں مطلع ابر آلود ہو، چاند صاف نظر نہ آ سکے اور کہیں سے اطلاع بھی نہ مل سکے، تو پھر فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ، پھر شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے رکھنے شروع کر دو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ استقبالی روزے سے منع کیا۔ جو پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے وہ تو رکھ سکتا ہے آخری شعبان تک، لیکن جو پہلے سے نہیں رکھتا استقبال رمضان کے طور پر وہ 1 یا 2 دن پہلے روزے شروع کر دیتا ہے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع نہ کرو استقبال رمضان کے طور پر، الا رجلا
سوائے اس آدمی کے کان یصوم صومن فل یصم ہو، جو روٹین کے مطابق روزہ رکھتا چلا آ رہا تھا اور اس کے روٹین کے دنوں میں آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ استقبالی روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور شک کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ اعلان نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، ایک آدمی روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں رکھ لیتا ہوں، اگر رمضان کا ہو گیا تو رمضان میں شمار ہو جائے گا، نہیں تو نفلی شمار ہوگا۔ حضرت عمار ابن یاسر بیان کو فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے شک کے دن کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ رمضان مبارک کے روزہ چونکہ فرض روزے ہیں تو رمضان کے روزے کے لیے ضروری ہے کہ انسان رات کو نیت کرے یا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرے، اور نیت کے کوئی الفاظ عربی زبان میں یا کسی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ روزے کی نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل میں نیت کریں سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے تو وہی نیت شمار ہوگی۔ اسی طرح سحری کھانا یہ باعث برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کھانی چاہیے، خواہ اس وقت 1-2 کھجوریں کیوں نہ کھا لے، پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے، کیوں کہ یہ برکت کا وقت ہے اور سحری کا کھانا یہ باعث برکت ہے۔ اور جو سحری پھر آخری وقت میں کھانی چاہیے اذان سے کچھ دیر پہلے، کیونکہ اس میں ایک تو برکت ہے، روزے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، دن میں انسان کمزور نہیں پڑتا، اور دوسرا ایسا کرنے والا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹتی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، خیر و عافیت سے ہم تک پہنچائے اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان المبارک تک پہنچائے، صحت و عافیت عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی چودھری شاہد اسلم وڑیک صاحب، ان کا آپریشن ہے سوموار کے دن، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو آپریشن کامیاب کرے اور شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی امجد چیمہ صاحب کے لیے دعا کریں، وہ گھر آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن، اللهم بلغناه وتسلمه منا متقبلا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔